چیمہ صاحب جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں. چیمہ صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ صاحب, جب راجہ ریاض صاحب باہر سے نکلے اور جو چیز ان کے بیان سے چھپی ہے آپ لوگوں کے ہم خیال گروپ کی طرف سے, وہ تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بڑی ہمدردی کی, بڑی شفقت کی اور آپ لوگوں کے مطالبات مان لیے. آپ اس میٹنگ میں ذاتی طور پہ موجود تھے؟ جی انشاءاللہ. اچھا, اگر آپ اس موجود تھے تو یہ بھی پھر خبر لگ رہی ہے مسلسل کہ جو 2-3 تجاویز آپ نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھی ہیں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو اس میں سے ہٹا دیا جائے, یہ فواد چودھری صاحب کو اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جائے, یا یہ KFI کو انکوائری سے روک دیا جائے, یا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس کے لیے آپ نے نام دیے, ان دونوں تینوں تجاویز کو وزیر اعظم نے رد کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ بھائی جان. جہاں پہ جو بات ہو رہی ہے میرے خیال میں اس کی حقیقت نہیں ہے. کس چیز کی؟ کہ وزیر اعظم صاحب نے ساری باتوں سے ڈینائی کر دیا. اچھا, وزیر اعظم نے ساری باتیں ہماری سنی ہیں, ہمارے پینلس کو سنا ہے اور ایگری کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ میرٹ پہ تفتیش کروائیں گے. FIA کے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ابو بکر صاحب کو پینل میں دے دیا گیا ہے کہ انویسٹیگیشن ان کے ذمہ لگا دی گئی ہے. کن کے ذمہ لگا دی گئی؟ ابو بکر صاحب ہیں FIA کے. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے انویسٹیگیشن کر رہے تھے, انکوائری کر رہے تھے, رضوان صاحب, ان کو ہٹا دیا گیا. ہاں, ان سے یہ پینل میں ابو بکر صاحب کو پینل میں لے کر آئے ہیں. اور ساتھ ہی اس کی اور بھی اندر جو حقیقت کی باتیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب نے ساری باتیں مانی ہیں. جوڈیشل کمیشن تو نہیں مانا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ایک طریقہ کار ہے, پہلے FIA کی جو ہے مکمل انویسٹیگیشن ہوگی, تو جب یہ مکمل انویسٹیگیشن ہو جائے گی اس کے بعد اگر کسی پینل پہ کسی جگہ پہ آپ کو ضرورت ہو کہ آپ پھر آگے جانا چاہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو تو پھر ہم اس کو دوبارہ اس پہ. تو یعنی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر FIA کی انکوائری سے مطمئن نہیں ہوں گے, لیکن وزیر اعظم کی تو شروع سے پوزیشن یہ رہی ہے کہ اگر کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگ جاتا ہے تو اس کو پہلے اپنا نام کلیئر کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ PMLN کے لیے بھی یہی ہے, PPP کے لیے بھی یہی ہے, اور PTI کو ظاہر ہے اس کے اصول کو فالو کرنا پڑے گا. تو پھر آپ لوگوں کو شکایت ہے کیا؟ اگر الزام لگ گیا ہے تو FIA سے کلیئر میں ظاہری بات ہے. جی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی شکایت نہیں ہے. ہماری شکایت یہ ہے کہ ترین صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی. کیسے؟ 80 ملیں ہیں جو شوگر کی ملیں ہیں, اور ان میں سے جو شارٹ لسٹ 20 ہوئی ہیں, اور سب سے زیادہ 3 FIR جو ہیں وہ ترین صاحب پر ہوئی ہیں. تو ہمارا ساری ٹیم کا موقف یہ تھا کہ ترین صاحب کے ساتھ, فرد واحد کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ باقی بھی تو پارٹی کے اندر ملوں کے مالکین ہیں, ان کے ساتھ جو ہے میرٹ پہ تفتیش نہیں ہو رہی, اور جو جیسے دوسرے ملز آنرز ہیں ان کے خلاف بھی میرٹ پہ بات نہیں ہو رہی. ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ اندر سے لوگ پارٹی کے اندر دراڑیں ڈال رہے ہیں اور ترین صاحب کو پیچھے لے کر جا رہے ہیں تاکہ وہ ترین صاحب پیچھے ہٹیں اور پارٹی کے اندر اور لوگوں کی جگہ بنے. تو ہم نے یہ تو نہ ترین صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ انکوائری کے نہ کروائیں گے یا وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. وہ پورے طریقے اپنے پوری تیاری سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو 3 FIR ہیں ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو میں بس جلدی میں لیکن آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں لے کر آتا, تو ان میں کہیں پہ شوگر کی ایسی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ان کے خلاف شوگر کی وجہ سے وہاں پہ ان کو. اچھا, میں ذرا چیک کروں کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں. علی محمد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب. علی محمد خان صاحب, جب میں پروگرام سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا تو 100% ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی تھی, بالکل آپ کی بھی کلیئر تھی. سوال آپ سے پوچھنے لگا تو عجیب بدقسمتی ہے کہ وہ آپ کا اسکائپ جو ہے وہ فریز ہو گیا. اب میں بڑا دلچسپ میرا آپ کے ذریعے سوال, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں اپنے ہی اس آرگومنٹ کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا آرگومنٹ ہے اس میں پھنس گئے ہیں, اور کوئی بھی کسی قسم کا الزام لگا کر PMLN ہو یا PPP ہو یا سول سوسائٹی ہو وزیر اعظم کو اور آپ کی جماعت کو ڈیفینسو پہ ڈال دیتا ہے؟ آپ پھنس گئے ہیں. مطلب یہ جہانگیر خان ترین کے خلاف جو کیس FIA نے بنایا ہے یہ تو اس طرح کا کیس ہی نہیں ہے کرپشن کا, یا اس کا شوگر کی پرائس ہائیک سے بھی تعلق نظر نہیں آ رہا. تینوں کیسز جو ہیں وہ ان کی کمپنی جو ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی JDW اس کے شیئر ہولڈر اور اس کی انٹرنل ڈیسیجن میکنگ سے ان کا تعلق ہے, لیکن یہ کیس آپ کا بن گیا ہے. حالانکہ بات ہو رہی ہے, پبلک کو بتایا گیا تھا کہ انہوں نے شوگر کی قیمتیں اوپر کر دیں. اس پہ کیا ہے آپ کا استدلال؟ شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو کچھ ہمارے محترم ممبران اسمبلی صوبائی اور قومی اسمبلی کے وزیر اعظم صاحب سے ملے ہیں, واپس باہر آ کے جو راجہ ریاض صاحب نے گفتگو کی ہے تو وہ مطمئن آئے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ذاتیات
یا پرسنل کسی کو ٹارگٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شائستہ پرویز ملک صاحبہ، اس جے کے ٹی افیئر پہ اس وقت آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ جے کے ہم خیال گروپ جو ہے وہ آپ سے ان ٹچ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار ہیونگ می۔ دیکھیں میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں جو ہو رہا ہے نا بہت انٹرسٹنگ ہے، اف یو اسٹڈی دا ہول تھنگ کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ لوگ تو ان ٹچ بہت دیر سے ہیں بیکاز انہیں پتہ ہے کہ یہ دوبارہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تو وہ اب الیکشن لڑ نہیں سکتے، تو ادھر ادھر تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور ان کو پنجاب والے لوگوں کو پاکستان مسلم لیگ نواز سے بہتر پارٹی جس نے ڈیلیور کی ہے، اس سے بہتر پارٹی اس وقت کوئی نہیں نظر آتی۔ لیکن جو آپ یہ سارا سیناریو دیکھ رہے ہیں، آئی فائنڈ اٹ سو انٹرسٹنگ کہ جب ہمیں شکایات تھیں شہزاد اکبر صاحب کے خلاف، نیب میں جب بشیر میمن صاحب بدلے جا رہے تھے، اب ڈاکٹر رضوان صاحب جو اس انویسٹیگیشن کو کر رہے تھے ان کو راتوں رات تبدیل کیا گیا، اور اب وہ جو اسٹرینتھ جو دکھائی جہانگیر ترین صاحب نے کہ معمولی بات ہے ان کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنا، اور اس کے بعد ان کو ٹائم بھی مل گیا، اس کے بعد ملاقات بھی ہو گئی، اس کے بعد سنوائی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد وعدے بھی ہو گئے۔ جہانگیر خان ترین نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت کو ختم کر دیں گے۔ نہیں بالکل نہیں کہا، بالکل نہیں کہا، لیکن جب اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ میری اسٹرینتھ ہے، اس کی کوئی ضرورت تھی؟ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، آپٹکس بھی ہوتی ہیں کچھ۔ ڈاکٹر صاحب آپٹکس آپ کو کیا بتا رہی ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں نیازی صاحب کو؟ تو دیکھیں کہنے کی بات نہیں ہے، ہم تو بہت انٹرسٹنگ سین ہے، ہم سارا واچ کر رہے ہیں۔ شائستہ مجھے ایک بریک لینے دیجیے اذان کے لیے، میرے پاس بڑے سوال ہیں آپ کے لیے۔ شائستہ جی میرے پاس آپ سے پوچھنے کے لیے، جی شائستہ جی ہمیں یہ سمجھا دیں ہمارے ویورز کو کہ آپ کی پارٹی کی سیاست اس پہ ہے کیا؟ پہلے آپ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہاں بڑا سخت ایکشن ہونا چاہیے، جب ایف آئی اے کی انکوائری ہوئی تو آپ لوگ ہمدرد بن گئے جہانگیر خان ترین کے، آپ نے کہا کہ عمران خان خود کر رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیال گروپ اور جہانگیر خان ترین کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں، آپ نے خود بھی کہا ہے، مریم بھی کہہ رہی ہیں، کیا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں آپ اٹ کو ٹیک اٹ ڈفرینٹلی۔ جب آپ کو یاد ہے حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہوا تھا، اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہے۔ تو دیکھیں ان کو علم تھا کہ یہ گروپ ہے جو جہانگیر ترین صاحب لے کر آئے تھے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی حکومت کس طرح بنی تھی اور کیا ہوا تھا۔ ہی نوز ایگزیکٹلی کہ کس طرح ہے، اور جہانگیر ترین صاحب ان کو کس طرح ہیلپ ہر طرح سے کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اس میں رابطے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ حکومت کے لوگوں کے ان سے پارٹی کے، آپ کیا رہی ہیں یہ تو سمجھا دیں کہ جہانگیر خان ترین عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں؟ نو معید وہ میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ حکومت عمران خان کی کیسے بنی تھی، یہ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں۔ اب جو حالات ہیں وہ بار بار جو جہانگیر ترین صاحب اپنی اسٹرینتھ، نہیں میں تو آپ سے میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب جہانگیر خان ترین پہ الزام لگایا میڈیا نے تو آپ لوگوں نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے، جب انکوائری شروع ہوئی تو آپ نے کہا کہ عمران خان نے مار ڈالا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پریشان ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ نہیں یہ نہیں کہ دیکھیں وہ دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس۔ ہم کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ دیکھیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو ہم ڈے ون سے شور مچا رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ خسرو بختیار صاحب کے بھائی اور جن کو بچانا ہو ان کو بچا لیا جائے، صرف جو ہیں کہا جائے جو ڈاکٹر رضوان سے ان سے کہ جی شہباز شریف کو اور جہانگیر ترین کو، جہانگیر ترین کس کو گرفتار کرنے کی اجازت مانگ رہے تھے جو ان کو ہٹایا گیا ہے اس پوسٹ سے۔ میں جو کہنا چاہ رہی ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ وی وانٹ کہ ہم نہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں نہ ان کے خلاف ہیں، وی وانٹ کہ فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انویسٹیگیشن ہو، اور جو ہو رہی ہے فیئر انکوائری کے فیور میں تو عصمہ بخاری کی اسٹیٹمنٹ کو کیسے جسٹیفائی کریں گی آپ؟
دیکھیں عظما بخاری نے کیا آپ کو کہا ہے, کیا کہا ہے عظما بخاری نے؟ انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ جہانگیر کہہ لیں جی, تو یہ ایکچولی ایف آئی اے کو اگر انویسٹیگیشن فیئر ہو رہی ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, نہیں پھر عظما بخاری کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ وزیر اعظم یہ ساری سازش کر رہے ہیں جہانگیر, وہ تو پھر اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی. معید سن تو لے, میں کہہ رہی ہوں ہونی چاہیے, یہ نہیں کہہ رہی کہ ہو رہی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, آئی ایم سیئنگ کہ ہونی چاہیے. ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے. اگر فیئر اینڈ فری ہوتی تو جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ان کی بھی ہو رہی ہوتی, وہ بھی لائن میں ہوتے, وہ بھی کٹہرے میں ہوتے. اور سب سے زیادہ بزدار صاحب جنہوں نے الاؤ کیا, جو خسرو بختیار صاحب کے بھائی ہیں, اس سے زیادہ قریب کون تھا؟